حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ صحابہ اکثر بات کرتے تھے نا، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل اگر آپ کریں گے، اور کرنی چاہیے، یہ آپ کو اس مقام تک یعنی اللہ کی محبت اس سے حاصل ہو جائے گی۔ آپ یعنی آسان طریقہ یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ رسول کے راستے پر چلیں گے، اب رسول کے راستے پر جب آپ چلیں گے، یعنی اتباع رسول اس وقت آپ کریں گے جب رسول آپ کو محبوب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شدید محبت آخر کیسے؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں، ظاہر کو، یعنی ہماری حقیقت باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ مردہ پڑا ہوا ہے بس تخت پہ، نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے کچھ بھی، بس پانی آپ ڈالے جا رہے ہیں ادھر ادھر، تو یہ آپ کا ظاہر ہے۔ یعنی روح جب آپ چلے گئے تو وہ مردہ رہ گیا، جسم سے جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ میت رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ شدید محبت کی ضرورت ہے، اور شدید محبت نہ ہو تو زندگی بیکار ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوگی؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی حقیقت پر یقین کریں۔ اچھا، پھر جو ہے ایک استاد کی ضرورت محسوس کریں کہ جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے، اور آپ کا تزکیہ کرے۔ اب یہ مضمون یعنی کافی مختلف شاخیں ہیں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شدید محبت کیسے؟ شدید محبت آج کا میرا موضوع ہے۔ شدید محبت ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو زندگی بیکار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا اس کے بغیر زندگی فضول ہے۔ اچھا، اب یہ ہوگی کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ہمارے لیے بتا دیا ہے۔ اب محبت تو دیکھنے سے ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ دنیا تو نظر آ رہی ہے، یہ 10 تولہ سونا ہے، یہ 20 تولہ ہے، یہ 1000 ہے، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ کہ نا، تو اس طرح آپ دیکھ لیں آپ کے کتنے احتیاط سے رکھتے ہیں۔ سونے کی بھی جو زیورات ہیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، پیسے بھی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہ آپ کی نظر میں یہ اہمیت ہے اس کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سڑک پہ رکھ دیں اپنے جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ محبت یعنی ظاہر کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ وہ نکلے گی کیسے؟ جب آپ اس میں اللہ کی محبت کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے یا بوتل ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے ہر چیز میں ہوا ہوتی ہے۔ بوتل ہے، اب بوتل سے ہوا نکال لیے تو آپ اس میں کوئی مایع ڈال لیں تو کیا ہوگا؟ ہوا نکل جائے گی۔ کوئی چیز ڈالیں تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ محبت جو ہے، اب اللہ کی محبت تو ہم کر نہیں سکتے، حقیقی بات جو ہے، کیونکہ اللہ ہمارے یعنی عام طور پہ عام لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ جو نظر والے ہیں ان کے سامنے تو ہے، ان کے سامنے تو ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہو سکتا ہے بعض لوگ تعجب کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اللہ کی حفاظت کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے اوامر اور نواہی کی، تو تم اسے اپنے سامنے پالو گے۔ سامنے روئے یار ہو سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ تو جو بہرحال وہ نظر جو ہے اس کے لیے تو وہ ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو ایک چیز نکلے گی، ایک چیز ڈالیں گے تو دوسری چیز نکلے گی۔ تو اب اللہ کی محبت تو محال ہے، ہو نہیں سکتی ابتدائی طور پہ ایک لے مین کے لیے۔ اب اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک رسول بھجوایا، اور وہ اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، میرا نمائندہ ہے، میرا بندہ ہے، اس کی اطاعت کرو تو میری اطاعت تم کر لو گے، اگر اس کی تم نے اطاعت کی تو میری اطاعت ہو گئی، اس سے محبت کرو تو مجھ سے محبت ہو جائے گی، یعنی انسان سے محبت، انسان کامل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ رسول ہے اور اس کے بعد جو ہے قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو پیغمبر کے نقش قدم پر ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوں گے، تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ تم اس انسان سے محبت شروع کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ صحابہ اکثر بات کرتے تھے نا، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل اگر آپ کریں گے، اور کرنی چاہیے، یہ آپ کو اس مقام تک لے جائے، یعنی اللہ کی محبت اس سے حاصل ہو جائے گی آپ کو۔ یعنی آسان طریقہ یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ رسول کے راستے پر چلیں گے، اب رسول کے راستے پر جب آپ چلیں گے، یعنی اتباع رسول اس وقت آپ کریں گے جب رسول آپ کو محبوب ہوں، ورنہ تو پھر یعنی خالی خولی یعنی باتیں رہ گئیں یا اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے۔ یعنی اطاعت رسول کی محبت کے ساتھ اتباع بن جاتا ہے، اور حکم ہے اتباع کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہ دیکھیں آیت کا سادہ ترجمہ ہے نا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ ان سے کہہ دیں تو میری اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اب یہ درجہ تو پھر زیادہ ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے طالب ہو گئے، بندہ اللہ کا اور اللہ بندے کا، محب اور محبوب دونوں ہو گئے۔ یحبہم و یحبونہ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اتباع۔ دیکھیں اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے احکامات کی، اور اتباع ہوتا ہے اس نمونے کا، خواہ حکم ہو یا نہ ہو۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے یہ بٹن جو تھے کھلے ہوئے تھے، انہوں نے پھر کبھی بٹن ہی نہیں لگایا۔ حکم تو نہیں تھا، محبت تھی نا، محبت کے ساتھ اطاعت، اس سے اتباع بن جاتی ہے، اور اتباع سے پھر وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو محبت رسول کی یا انسان کامل سے یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے ذریعے دیگر محبتیں پھر نکل جاتی ہیں۔ محبت یعنی اطاعت محبت کے ساتھ، تو اس سے غیر کی محبت پھر نکل جاتی ہے۔
اب دیکھیں ایک بات جو ہے، چلیں ایک میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم